السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے انیس اور آپ دیکھ رہے ہیں انیس ریئیکٹ۔ تو آج میں ایسی ویڈیو پر ریئیکٹ کرنے لگا ہوں جس میں ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے کہ اگر آج بھی مسلمان اسلام کے حکم کو مکمل طور پر پورا کرنے لگیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، تو وہ غیر مسلم خواتین جو ہمیشہ دوسرے لوگوں کی ہوس کا شکار بنتی ہے، اس سے بہت جلد متاثر ہو جاتی ہے اور اسلام قبول کر لیتی ہے۔ چلیے ایسے ہی ایک ویڈیو کو ہم دیکھتے ہیں۔ اردو ٹائم لائن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمان کے جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک امریکی خاتون فوجی کا ایمان افروز واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ یہ خاتون کیسے مشرف با اسلام ہوئی۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ امریکی فوج میں خواتین فوجیوں کو ہمیشہ مرد اہلکار اپنے حوص کا نشانہ بناتے ہیں۔ افغانستان اور عراق میں ایسے سینکڑوں واقعات پیش آ چکے ہیں جہاں ایک خاتون فوجی کو 5 اور 10 اہلکار اپنے حوص کا نشانہ بناتے۔ ناظرین، یہ اس وقت کی بات ہے جب عراق نے کویت پر حملہ کر لیا اور سعودی عرب کی درخواست پر امریکی فوجیں وہاں پہنچ گئی۔ امریکی فوجیوں میں ایک خاتون کیپٹن ماریا لینڈا بھی موجود تھی۔ ماریا لینڈا امریکی فوج کا حصہ تھی اور دمام چھاؤنی میں تعینات ہوئی۔ یہ بٹالین 5 کمپنیوں پر مشتمل تھی جن میں 1000 مرد جبکہ 200 خواتین فوجی شامل تھے۔ ناظرین، ماریا کہتی ہے کہ میری ڈیوٹی فوجیوں کے لیے لباس اور غذا کا انتظام کرنا تھی۔ اس حوالے سے ہمیں مقامی طور پر مختلف اشیاء کی خریداری کرنی ہوتی تھی، چنانچہ اس مقصد کے لیے معاون کے طور پر ہمیں ایک مقامی باشندہ ملازم رکھنا پڑا۔ ہمارے ساتھ لبنان کا ایک خوبصورت نوجوان حسن حریری تھا۔ یہی وہ نوجوان تھا جس کی وجہ سے اسلام سے میرا تعارف ہوا۔ میں ڈیوٹی کے دوران شدید ڈپریشن کا شکار تھی، سارا دن کام اور ڈیوٹی کرتی جبکہ رات کو مرد فوجیوں کی حوص کا نشانہ بنتی۔ ماریا لکھتی ہے، چند ہی روز میں مجھے اندازہ ہوا یہ مسلمان نوجوان حسن منفرد کردار اور اخلاق کا مالک تھا۔ میرا مشاہدہ تھا کہ امریکی مردوں کی غالب اکثریت عورتوں کے معاملے میں بہت ہی غیر سنجیدہ ہے۔ وہ عورت کو عیش و تفریح کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جو ان ظالموں کو موقع ملتا ہے وہ عورت کا تمسخر اڑانے یا حوص کا نشانہ بننے سے گریز نہیں کرتے، لیکن حسن کا یہ رویہ قطعی مختلف تھا۔ وہ دن کا بیشتر حصہ میری ساتھ گزارتا تھا، لیکن کبھی بھول کر بھی اس نے کوئی نازیبا حرکت نہیں کی۔ وقار اور سنجیدگی اس کی شخصیت کا لازمی جز تھا اور میں نے اس کی آنکھوں میں امریکی مردوں کی طرح کبھی جنسی بھوک نہیں دیکھی۔ وہ کبھی بے باکی سے اپنی نگاہیں میری طرف نہیں اٹھاتا۔ میں ان 200 خواتین میں سب سے زیادہ خوبصورت اور کم عمر تھی، اس لیے ہر فوجی کی یہی تمنا ہوتی تھی کہ وہ میرے ساتھ تعلقات قائم کرے، جبکہ اسی بات پر اکثر فوجیوں کی بیچ تلخ کلامی ہو جاتی تھی۔ مگر لبنان کا یہ نوجوان عموماً نظریں جھکا کر انتہائی عزت کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اس حوالے سے میں نے بات کی تو اس نے بتایا کہ اسلام غیر عورتوں سے بے تکلف ہونے سے منع کرتا ہے اور ایک مسلمان کے لیے اپنی بیوی کے سوا کسی دوسری عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ ناظرین، ماریا کہتی ہے، سن کر میں انتہائی حیران ہوئی کیونکہ مجھے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو کچھ کہا گیا تھا حقیقتاً اس سے بالکل مختلف تھا۔ میں نے تو عام امریکیوں کی طرح سن رکھا تھا کہ مسلمان بڑے حوص پرست ہوتے ہیں اور گوری چمڑی کی خوبصورت عورت دیکھتی ہی ان کی رال ٹپکنے لگتی ہے، مگر حسن تو بالکل ہی مختلف کردار کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس نے عورت کے حوالے سے مجھے جن اسلامی تعلیمات سے متعارف کرایا وہ اسلام کی بالکل ہی الگ تصویر پیش کر رہے تھے۔ میری دل میں حسن اور اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اسلام کے متعلق مجھے تعارفی لٹریچر فراہم کرے، چنانچہ حسن نے مجھے قرآن مجید کا ایک انگریزی ترجمہ دلا دیا۔ جب میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو اس کتاب کا اسلوب مجھے اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ قرآن کے تعلیمات بڑی سادہ اور فطری ہے، جبکہ اس کے برعکس عیسائیت میں نسلیت کا عقیدہ کبھی میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن عام لوگوں کی طرح ان عقائد کو میں محض رسمی طور پر بغیر سوچے سمجھے اختیار کیے ہوئی تھی۔ ناظرین، ماریا لکھتی ہے کہ جب میں نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا تو دنیا بالکل مختلف نظر آنے لگی۔ یہاں توحید کا تصور بالکل ہی واضح تھا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہر طرح کے اختیارات اور کائنات کا اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، ماریا کہتی ہے، اب میں لبنان کی اس عظیم نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ جب بھی میں ان کے ساتھ ملتی تو ایک روحانی سکون ملتا اور اپنی عزت کو محفوظ سمجھتی۔ ماریا بیان کرتی
کہتی ہے ایک دن ہم کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے، رستے میں ہماری گاڑی خراب ہوئی، میں سول لباس میں تھی اور عبایا پہنا ہوا تھا تاکہ کسی کو ہماری اوپر شک نہ ہو۔ ساری رات حسن جاگتا رہا اور میں سوتی رہی، مگر یہ نوجوان مجھ سے کافی دور بیٹھا ہوا تھا اور کبھی مجھے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وائرلیس سیٹ بھی خراب تھا، اس لیے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ رابطہ ممکن نہیں تھا۔ یہ ایک انتہائی سنسان علاقہ تھا جہاں ہم نے رات گزاری۔ اس دوران حسن کے ساتھ میں اپنے آپ کو دنیا کی محفوظ ترین عورت تصور کر رہی تھی۔ ناظرین، ماریا کہتی ہے ایک طرف ہماری بٹالین میں شامل 200 نوجوان لڑکیاں جو ہر رات 3 اور 4 مردوں کی حوص کا نشانہ بن تھی، اور دوسری طرف حسن کا یہ رویہ جس کی آنکھوں میں حیا اور ایمانداری تھی۔ ماریا مزید بیان کرتی ہے قرآن مجید کے مطالعے اور حسن کے ساتھ وقت گزارنے کے نتیجے میں اسلام کی حقیقت میرے سمجھ میں آ گئی، جس کے بعد میں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، جس پر حسن بہت خوش ہوا۔ اس نے مجھے 3 بار کلمہ شہادت پڑھایا، انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا، اور اس طرح میں اسلام کی مبارک و مقدس چھتری تلے آ گئی۔ ماریا کہتی ہے میں حسن کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی اور اب ایک پل کے لیے اس سے الگ ہونا اپنے لیے عذاب سمجھتی تھی، اس لیے میں نے حسن سے نکاح کی درخواست کی۔ نکاح کے بعد میری زندگی ایک نئے انقلاب سے روشناس ہوئی۔ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کی۔ حسن نے مجھے سفید رنگ کے اسکارف دیے۔ میں سرکاری فرائض سے فارغ ہو کر اپنی رہائش گاہ پر آتی اور قرآن کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتی۔ اسکارف پہننے کے بعد میں بالکل سعودی خاتون کی طرح نظر آتی۔ ایک روز میں سفید اسکارف پہن کر کھڑی تھی، امریکی فوجی ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ ان میں بعض نے تعجب سے کہا یہ حور کہاں سے آ گئی؟ میں نے کمرے میں جا کر آئینے میں دیکھا تو میں واقعی حور نظر آ رہی تھی، تاہم سرکاری فرائض کے دوران مجھے وہی صحرائی فوجی وردی پہننی پڑتی۔ میں نے اسکارف کے بارے میں اپنے آفیسر سے بات کی مگر اجازت نہیں ملی۔ ناظرین، ماریا آگے بیان کرتی ہے کہ قبول اسلام کے 1 ماہ بعد میں دوبارہ امریکہ واپس گئی اور فورٹ بریک چاؤنی میں تعینات ہوئی۔ میں چاہتی تھی کہ ڈیوٹی کے دوران مجھے اسکارف پہننے کی اجازت دی جائے۔ اس کے لیے میں فوجی ملازمین کے قانونی مشیر، جج اور ایڈوکیٹ جنرل سے جا ملی تاکہ اپنے حقوق کے مطابق مجھے یہ رعایت حاصل ہو جائے، لیکن مجھے اس کی اجازت نہیں ملی۔ فورٹ بریک سٹی میں چند مسلمان خواتین نے ایک اسلامی تبلیغی ادارہ قائم کیا ہے جسے سسٹر گروپ کہا جاتا تھا۔ میں بھی اس کی ممبر بن گئی اور ان کی سرگرمیوں میں شامل ہونے لگی۔ اس کے ایک رکن خاتون کے خاوند نے ایک اسلامک کمیونٹی سینٹر قائم کر رکھا تھا۔ اس خاتون نے اپنے خاوند سے میرے مسئلے کی بات کی، جس کی وجہ سے مجھے اسکارف پہننے کی اجازت ملی، اور اللہ کے فضل سے میں سرکاری فرائض کے دوران اسکارف پہننے لگی۔ مگر مسئلہ یہی ختم نہیں ہوا، مجھے امریکی فوج میں رہتے ہوئے بار بار لوگوں کی سوالیہ نظروں کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک روز ایک صاحب نے طنزیہ انداز میں کہا تم نے سر پر یہ کیا چیتڑا باندھ رکھا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جس پر میں نے جواب دیا یہ چیتڑا نہیں، میں مسلمان ہوں اور یہ میری مذہبی فرائض کا حصہ ہے۔ ایک مسلمان عورت سر کھلا نہیں رکھ سکتی۔ وہ بہت حیران ہوا اور متاثر بھی۔ بہت سارے لوگ اور فوجی میرا اسکارف پہننا پسند نہیں کرتے تھے، مگر میرا رینک دیکھ کر خاموشی سے مرعوب ہو کر چل دیتے تھے۔ یہ سارے لوگ E4 یا کمتر رینک کے ہوتے تھے، جبکہ میں E6 رینک سے تعلق رکھتی تھی جو فوج کا قابل لحاظ درجہ ہے۔ ناظرین، ماریا مزید لکھتی ہے ایک بار مجھے کمانڈر سارجنٹ نے انٹرویو کے لیے بلایا۔ یہ میرا سینئر ترین آفیسر تھا، وہاں بھی میرے اسکارف اور لباس کی بات چلی۔ ایک خاتون آفیسر نے کہا کہ فوج میں اس قسم کے حقوق کی کوئی گنجائش نہیں، جس پر میں نے فوراً کہا یہاں کبھی بھی سامر کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ کس کا کیا مذہب ہے، بلکہ ایک فوجی کی حیثیت سے اس کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے یہ حق کیوں نہیں مل سکتا کہ میں اپنے عقیدے کے مطابق سر کو ڈھانپ سکوں؟ ناظرین، یہ تھی ماریا کی کہانی، جس کی ذہن میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کس قسم کے خیالات تھے، مگر ایک نوجوان کی حسن سلوک نے اس خوبصورت نوجوان لڑکی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا اور ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائیں، جہاں بھی رہے وہ اسلام کو مکمل طور پر فالو کرے۔ اس سے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو دین سیکھنے کا اور اسلام کو جاننے کا موقع فراہم ہوگا، اور وہ اسلام کے تئیں نرم گوشہ ہوں گے اور مشرف اسلام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور اسلام کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنائے۔ ایسے ہی اچھے ویڈیوز کے لیے ہم جلد ہی ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ اپنے گھر والوں کا خوب خیال رکھیے۔ والسلام علیکم۔